صاحب جو کہ بڑے ہی مختصر وقت میں صحابہ اکرام کی شان سمجھا کر گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اکرام کا سچا پکا غلام اور مطیع بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ اکرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کا دفاع کرنے والا بنائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاذ العلماء، مناظر اسلام، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ عارفی صاحب انشاءاللہ الرحمن شیخ محترم کا بہت ہی پرمغز خطاب ہوگا۔ ہم نے آج انشاءاللہ تعالی شیخ محترم سے صحابہ کی عظمت سیکھ کے جانی ہے۔ للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بلغ الرسالہ وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وقال تعالی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ وقال تعالی فی مقام آخر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل سبب ونسب کل سبب وسحر منقطع الا سبب والسحر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم آج عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان پہ منعقد ایک پروگرام کے اندر جمع ہے۔ یاد رکھیے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ اسلامی تاریخ کا آغاز ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھ کے دین کو محفوظ کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو قرآن مجید کے مفسر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کے محافظ ہیں۔ آج تذکرہ ہوگا ان ہستیوں کا جنہوں نے اپنی جان، مال، تن، من، دھن قربان کیا اسلام کے لیے، جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑے، ماں باپ اولاد چھوڑی دین کے لیے۔ یہ تذکرہ ہے آج ان ہستیوں کا جنہوں نے اپنے گھر بار لوٹا دیے، اپنے دروازے کھول دیے اسلام کے لیے۔ آج تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو ابھی دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، ابھی دور موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ابھی دور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تھا،
ابھی دین تورات والا تھا، ابھی دین جو ہے وہ انجیل والا تھا، لیکن ان کتابوں میں بھی تذکرہ تھا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے رب نے ان الفاظ کے اندر فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، صدیوں پہلے انبیاء بنی اسرائیل کی شریعتوں میں بھی جن ہستیوں کا تذکرہ ہے انہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اگر بات کروں اصحاب محمد کی عظمت کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر بات کروں صحابہ کے ظاہر کی تو تب بھی قرآن گواہ کھڑا ہے، اگر بات کروں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کی تو آئیے رب کے قرآن سے پوچھئے اللہ نبی کے یاروں کا ظاہر کیسا تھا، قرآن اعلان کر کے کہے گا۔ اور میرے نبی کے صحابہ کے ظاہر کا سوال کرنے والے آپ میرے نبی کے صحابہ کا ظاہر دیکھ، الفاظ قرآن کے ہیں مَا تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، اگر تو میرے نبی کے یاروں کا ظاہر پوچھتا ہے وہ کبھی تجھے رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی تجھے جو ہے وہ سجدے میں نظر آئیں گے۔ اگر تو سوال کرے اصحاب محمد کی نیت کیا تھی، ان کا ارادہ کیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کس لیے کیا تھا، انہوں نے گھر بار کیوں چھوڑے تھے، انہوں نے جہاد کیوں کیا تھا، انہوں نے اس قربانیاں کیوں دی تھی، انہوں نے اپنا مال کیوں لٹایا تھا، انہوں نے اپنے سارے معاملات کو وہ کس لیے قربان کیا تھا، قرآن ان کی نیت ارادے بیان کرے گا۔ مایا لوگوں میں رب بتاتا ہوں مایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اگر میرے نبی کے یاروں کی نیت پوچھتے ہو، اگر دل کا معاملہ پوچھتے ہو، اگر ان کے ارادے پوچھتے ہو، اگر اندر کی بات سننا چاہتے ہو، میرے نبی کے یاروں کا صرف ایک مقصد تھا ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج تذکرہ ہے ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کعبہ کے رب کی قسم ہے جو امت اور نبی کے درمیان واسطہ ہے، اگر نبی اور امت میں سے اصحاب محمد نکال دیے جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے نہ قرآن بچے گا، نہ اسلام بچے گا، نہ تیری نماز بچے گی، نہ روزہ بچے گا، نہ حج بچے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہے۔ اور نماز نبی علیہ السلام نے پڑھی، حکم میرے رب نے دیا اقیم الصلاۃ، میرے نبی نے نماز پڑھ کے کہا اور لوگوں صلو کما رأیتمونی اصلی، اور لوگوں نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اللہ تیرے نبی نے نماز کیسے پڑھی ہے، رب نے حکم دیا، نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز محفوظ کر کے دکھائی۔ قیامت تک امتی آئے اسے نماز کا طریقہ چاہیے، نبی کو دیکھنے والے اصحاب محمد ہے اور جنہیں چہرہ رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، اور جو دین کے محافظ بھی ہے، جو دین کے گواہ بھی ہے، جنہوں نے دین کو محفوظ کیا۔ میرے نبی نے حج کیا، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اور لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا، لوگوں خذو عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اور لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا دوبارہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ حج رسول اللہ نے کیا، میرے نبی کے حج کو محفوظ کرنے والے انہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پوچھوں اللہ تو ان صحابہ کو کیا سمجھتا ہے، میں لوگوں دین رب کے ہاں اسلام ہے، اگر معیار دین پوچھو لوگوں یاد رکھو آمنو کما آمن الناس، لوگوں تم کلمہ پڑھو جب تک تیرے کلمے کا رنگ اور رب کو ماننے کا رنگ، نبی کو ماننے کا رنگ، اسلام پہ چلنے کا طریقہ جو ہے نبی کے یاروں والا نہیں ہوگا۔ کائنات کا رب کسی کو مسلمان بھی نہیں مانتا، وہ اسلام کا معیار ہے۔ رب نے کہا آمنو
کما آمن الناس، لوگوں کلمہ پڑھتے ہو، اپنے ایمان میں وہ رنگ پیدا کر جو اصحاب محمد کا تھا، کیونکہ اسلام میں ایمان کا معیار ہے تو اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور رب کیوں نہ کہے، اور رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے کہا ایمان والو رب راضی ہو گیا۔ یا اللہ تو کن سے راضی ہوا؟ مایا عن المؤمنین، میں ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ لوگوں یاد رکھو، اور جنہیں مومنین کہا جاتا ہے وہ اصحاب محمد ہے، اور جس کے سینے میں بغض ہو اصحاب محمد کا، کعبہ کے رب کی قسم میں اس کو مومن مان سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، جس کے سینے کے اندر بغض ہوگا اصحاب محمد کا، کعبہ کے رب کی قسم وہ مومن ہو سکتا۔ قرآن کہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں رب راضی ہو گیا۔ اللہ کن سے؟ فرمایا ایمان والوں سے۔ اللہ تو کس لیے راضی ہوا؟ یا اللہ تو نے کیا دیکھا؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، آج نبی کے یاروں کا کردار دیکھ، اصحاب محمد کا اخلاص دیکھ، ان کے دین سے وفا دیکھ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور تیرا میرا رب ہے، وہ ظاہر بھی جانتا ہے، وہ باطن بھی جانتا ہے۔ رب نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، لوگو اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ مایا یا اللہ کب راضی ہوا؟ میں اذ یبایعونک تحت الشجرہ، مایا جب بیعت رضوان ہو رہی تھی اور میرے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پہ وہ 1400 صحابہ بیعت کر رہے تھے۔ یا اللہ تو نے کیا دیکھا؟ اللہ تو کیوں راضی ہو گیا؟ اللہ صحابہ کی خوبی کیا تھی؟ اللہ ان کے اندر ایسا کیا کام تھا؟ ایسا کون سا کمال تھا؟ اللہ کہ تو نے رہتی دنیا تک قرآن میں ان کی عظمت کے نقارے بجا دیے کہ میں رب ان سے راضی ہو گیا۔ یا اللہ تو نے دیکھا کیا ہے؟ مایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، مایا لوگو دنیا والے تو ہاتھ دیکھ رہے تھے اور نیچے ہاتھ میرے نبی کا تھا، اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ تھے، اوپر ہاتھ جو تھا وہ عرش والے رب کا تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، لوگ ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے، میں عرش والا رب اپنے نبی کے یاروں کا دل دیکھ رہا تھا۔ فعلم ما فی قلوبہم، میں رب نے وہ چیز جانی ہے جو ان کے دلوں کے اندر تھی، اور رب صحابہ کے اخلاص کی، اللہ صحابہ کے ایمان کی، اللہ صحابہ محمد کے دل کے نکھار کی گواہی دے۔ کتنا کمینہ ہے وہ کائنات کا پلید انسان جو آج بھی جو ہے وہ تنقید کرے، جس کے دل میں آج بھی میل ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قربان جاؤں سیدنا عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ عنہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور اسلام کے باغیوں کو اور اسلام کے دشمنوں کو، امت مسلمہ کے اوپر ظلم کرنے والے اور باغیوں کو، اور کل بھی تکلیف تھی شہزادہ جنت داماد رسول سیدنا عثمان ابن عفان سے۔ لوگوں یاد رکھنا، لوگوں کو آج بھی تکلیف ہے جو سیدنا عثمان سے رضی اللہ ہو۔ کبھی صحابہ کے لبی نبی کے یاروں کی عظمت سمجھنی ہو، ایمان والو سیدنا عثمان کا مقام سمجھنا ہو، صحابی کی شان سمجھنی ہو، اللہ کی قسم کبھی نہ سیدنا عثمان کو دیکھنا۔ میرا ایک سوال ہے، رب نے نبی کے یاروں میں بھی اور دو جماعتیں ایسی ہیں، کہا جاؤ جو بھی عمل کرو اور جو بھی کام کرو، میں رب نے سب کو معاف کر دیا۔ بدر والے بھی معاف، بدر والے بھی معاف، اور جگہ جو ہے حدیبیہ والے جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی وہ بھی سارے جنتی ہیں۔
لیکن ایک ایمان سے بتا وہ بیعت ہوئی کس کے لیے تھی؟ وہ میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا کس کے لیے تھا؟ میرے نبی نے اعلان کیا کس کے لیے تھا؟ یارو میرے نبی کے یاروں کی عظمت دیکھنا. ایک عثمان ابن عفان ہے، اوے ابھی جو ہے میرا نبی کا داماد، نبی کا صحابی شہید نہیں ہوا. میرے نبی کے صحابی کو گرفتار کیا گیا میرے نبی کے یار کے بارے میں، اور لوگوں نے افواہ پھیلائی، کہا عثمان شہید کر دیا گیا. اور لوگوں نبی کی شان، نبی علیہ السلام سے صحابہ کی عظمت سمجھو کہ ایک ایک ہیرا، یہ ایک ایک قیمتی موتی میرے نبی کو کتنا پیارا ہے. ایک کہا گیا عثمان شہید کر دیا گیا. آقا علیہ السلام نے اصحاب محمد کو جمع کیا، کہا میرے ماننے والوں آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. آج یہاں پہ جو ہے وہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. آج دو ہی رستے ہیں، یا اپنے یار کا بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں قربان کر دیں گے. ایمان والو پوری کائنات کا خون جمع کر لو. اصحاب محمد کی عظمت سمجھنا، پوری دنیا کا خون جمع کر لو. کعبہ کے رب کی قسم ہے آقا علیہ السلام کے پسینے کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرے نبی کے پسینے کا قطرہ بھی پوری کائنات کے خون سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن کتنی شان ہے، کیا عظمت ہے اصحاب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک صحابی ہے جس کے بارے میں کافروں نے یہ شوشہ اڑایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. میرے نبی نے کائنات کا سب سے قیمتی خون وہ اس لیے پیش کر دیا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے صحابی کو نقصان پہنچے، میرے ہوتے ہوئے میرے صحابی کو جو ہے اس کے اوپر حرف زنی ہو، میرے صحابی پہ حملہ ہو. کعبہ کے رب کی قسم ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون قربان کر سکتا ہوں، اپنے صحابہ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بات کروں میں ایک اور صحابی کی، ایمان والو قربان جاؤں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ، قربان جاؤں اہل بیت پہ. اگر میں نبی کے رشتوں کی بات کروں، اللہ کی قسم اور شرف صحابیت اور صحابی ہونا ہی اللہ کی قسم اتنا بڑا کمال ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے اور نبوت کے بعد دنیا میں کوئی منصب ایسا نہیں ہے اللہ کی قسم جو اصحاب محمد کا مقابلہ کر سکے. جو شرف صحابیت کا سیدنا امام اہل السنہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے. ایک سائل نے سوال کر دیا، امام احمد ابن حنبل سے سوال ہوا. چار معروف ائمہ میں سے ایک بہت بڑے امام اہل السنہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ رحمت واسعہ، جن کی قربانیاں 16 سال دین کے دفاع کے لیے کوڑے کھائے، وہ امام احمد ابن حنبل ہیں. ایک بندے نے سوال کیا، کیا لگا امام صاحب میرا ایک سوال ہے، کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ افضل ہیں؟ امام اہل سنہ نے بات سنی. لوگوں توجہ کے ساتھ بات سمجھنا، امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل نے عقیدے کا مسئلہ سمجھایا. سوال کس کے بارے میں ہے؟ سیدنا معاویہ کے بارے میں. پوچھا امام صاحب کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ فضیلت والے، شان والے، مرتبے والے، مقام والے، یا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ زیادہ فضیلت والے ہیں؟ امام اہل السنہ کے ماتھے پہ شکنیں پڑ گئی، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا. امام اہل السنہ نے جواب دیا، کہنے لگے اور سوال کرنے والے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ فرمان لگے سن لے، تو ایک عمر ابن عبدالعزیز کی بات کرتا ہے، عرش والے رب کی قسم ہے، اور ایک عمر ابن عبدالعزیز نہیں، اور 600 عمر ابن عبدالعزیز آ جائے اور 2 کی بات نہیں ہے، 10 کی بات نہیں ہے، 50 کی نہیں ہے، 100 کی نہیں ہے، 200 کی نہیں ہے. امام اہل السنہ نے کہا وہ 600 عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو کے آ جائے،
کعبہ کے رب کی قسم ہے، حالت ایمان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو شرف زیارت حاصل ہوا اور نبی کے چہرے کا دیدار کر کے جو ہے شرف صحابیت ملا، کعبہ کے رب کی قسم ہے عمر بن عبدالعزیز جیسے 600 پیدا ہو کے آ جائے، سیدنا معاویہ کے شرف صحابیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مایا تو ایک جو ہے عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتا ہے، عرش والے رب کی قسم ہے، وہ ایک عمر عبدالعزیز نہیں، 100 نہیں، 600 عمر بن عبدالعزیز آ جائے، جو سیدنا معاویہ کو میرے نبی کے یاروں کو چہرہ رسول کی لذت نصیب ہوئی، دیدار مصطفیٰ کا شرف حاصل ہوا، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ ایک شرف صحابیت اتنا عظیم ہے کہ 600 عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو جس کا مقابلہ ہو سکتا۔ کہا عقیدے کی بات بھی سن لے، امام اہل السنہ نے کہا عقیدے کی بات بھی سن لے، فرمایا سنو لا یقاس احد باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے، میں سن اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، فرمایا ایک طرف پوری امت ہو، ایک طرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے پوری دنیا کے مومن ایک پلڑے میں اور سارے مل کے بھی نبی کے شان صحابیت کا مقابلہ کر سکتے۔ قربان جاؤں امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پہ، وہ رب کا عظیم مجاہد محدث آدمی جو میدان مقتل میں بھی، جو پسند حدیث میں بھی یہی سوال ہوا امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے، سیدنا عبداللہ بن مبارک سے سوال ہوا، کہنے لگا سائل، کہنے لگا امام صاحب میرا ایک سوال ہے، پوچھا کیا ہے؟ محدث ہے امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ میں ان کے شاگردوں میں ایک نام امام عبداللہ مبارک کا بھی شمار کیا جاتا ہے، وہ امام عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ۔ سائل نے پوچھا امام صاحب آپ یہ بتائیے عبداللہ بن مبارک افضل ہے؟ عبداللہ مبارک سے پوچھا عمر بن عبدالعزیز زیادہ شان مقام والا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ؟ یہ بات سننے کی دیر ہے امام عبداللہ مبارک بھی غصے میں آ گئے اور بڑا شاندار جواب دے کے عقیدے کا مسئلہ سمجھایا۔ اور جلسے میں آنے والوں، عظمت صحابہ و اہل بیت پروگرام میں آنے والوں، یہ اس کو روایتی کانفرنس نہ سمجھنا، اس کو کوئی روٹین کا جلسہ نہ سمجھنا، یہ امت مسلمہ کے عقیدے کا بیان ہے، اگر اس عقیدے میں کمزوری ہوگی کعبہ کے رب کی قسم ہے تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے امام عبداللہ مبارک سے پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ افضل ہیں یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ؟ امام عبداللہ مبارک کا جواب بڑا شاندار، فرمانے لگے او بد نصیب تو نے کیسا سوال کر دیا؟ کہنے لگے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا صحابی اور حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان مقتل میں، سیدنا معاویہ میدان جہاد میں گئے، میدان جہاد سے خاک اڑی، اس خاک سے جو تنکا اڑ کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں گیا تھا، اللہ کی قسم معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جانے والا تنکا جو نبی محمد کی رفاقت میں میدان مقتل میں اٹھا، اللہ کی قسم وہ تنکا بھی جو ہے عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ فضیلت والا۔ کیسی بات کی تو نے کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ کہا تو عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتا ہے، اور میرے نبی کی رفاقت میں جب معاویہ رضی اللہ عنہ میدان جہاد میں تھا، اللہ کی قسم وہ تنکا غبار اڑ کے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں گئی تھی، کعبہ کے رب کی قسم ہے عمر بن عبدالعزیز اس جو ہے وہ خاک کا، اس جو غبار کا، اس تنکے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے نماز پڑھائی، پیچھے مقتدی معاویہ تھا رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ،
سیدنا معاویہ نے رضی اللہ عنہ میرے نبی کی قدام میں کہا ربنا ولک الحمد، کمایا میرے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ نبی امام تھا، سیدنا معاویہ میرے نبی کا مقتدی تھا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یاد رکھنا یارو، آج اسلام دشمن لوگوں کو پہچاننا ہو، بجلی چیک کرنی ہوتی نا، اس کے لیے ٹیسٹر لگاتے ہو، کرنٹ آتا کہ نہیں آتا، کس تار میں کرنٹ ہے کس میں کرنٹ نہیں ہے، کسی کا نفاق چیک کرنا ہو، کسی کے دل میں بغض صحابہ چیک کرنا ہو، کسی کے دل میں صحابہ کے بارے میں اور گندگی اور خباثت کے جراثیم دیکھنے ہو، ٹیسٹر میں بتا دیتا ہوں، لگا کے تم دیکھ لینا، اس کے سامنے تذکرہ کرو سیدنا معاویہ کا رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے بیان کرو شان امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، کاتب وحی اور جنتی شہزادہ، جس کے بارے میرے نبی نے کہا تھا اور لوگوں اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، آقا علیہ السلام ماں ام حرام رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام ماں ام حرام کے گھر میں بیٹھے ہیں اور ماں ام حرام آقا علیہ السلام کا سر ٹول رہی ہے۔ ایمان والوں توجہ کے ساتھ، عظمت صحابہ میں آنے والوں اپنے کان اور دل کی کھڑکیاں کھول کے توجہ سے، آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، ماں ام حرام سر ٹول رہی ہے، آقا علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام تھوڑی دیر گزری مسکراتے ہوئے اٹھے، آپ کا چہرہ روشن، چہرے پہ مسکراہٹ، ماں ام حرام عرض کرنے لگی آقا کیا ماجرا ہوا، بات تو کوئی نہیں ہوئی، مسئلہ تو کوئی نہیں سنا، آپ کے چہرے پہ یہ خوشی یہ رونق کیسی ہے؟ کہا ام حرام میری امت کے کچھ لوگ ہیں یرکبون ثبج ھذا البحر، مایا وہ سمندر پہ سوار ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت کو لازم کر دیا ہے، فرمایا اللہ نے ان کے لیے جنت کو فرض کر دیا ہے۔ ایمان والو، ماں ام حرام بولی، عرض کرنے لگی آقا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہا آقا آپ نے کہا ہے میری امت کے کچھ لوگ ہیں سمندر کے مسافر ہے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور سمندر میں سوار ہوں گے اور تب ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اللہ نے سب کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ کہا آقا ام حرام کی تمنا ہے میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ام حرام رضی اللہ عنہا انت منہم، جا تجھے اللہ نے تجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دیا۔ ایمان والو، زبان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعت کے وہی پیغمبر ہے، آقا علیہ السلام نے جس گروہ کو جنتی کہا، اٹھاؤ تاریخ اوراق، اٹھاؤ صحیح بخاری، ماں ام حرام سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی، سیدہ ام حرام انصاریہ، سیدنا انس کی خالہ، نبی علیہ السلام کی صحابیہ، ان کو بشارت ہے تو بھی اس لشکر میں شامل ہے۔ سیدنا عثمان کا دور ہے، 28 ہجری ہے، اور یہ لشکر سیدنا عثمان کے دور میں نکلا، اور اس لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے جنہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ وہ لشکر کا امیر کون ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور سیدنا معاویہ لشکر کا امیر ہے، ام حرام رضی اللہ عنہ اس لشکر کی مسافرہ ہے، اور اس لشکر کے اندر جو اسی لشکر کے واپسی میں ماں ام حرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئی۔ لوگوں، زبان مصطفیٰ سے رب نے جس کو جنتی بنایا اسے سیدنا معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ قربان جاؤ امام نسائی رحمت اللہ علیہ پہ، امام نسائی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان پہ منقبت پہ پوری ایک کتاب لکھی خصائص علی۔ لوگوں، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، اللہ کی قسم علی بھی ہمارا ہے، معاویہ بھی ہمارا ہے، اور حسن بھی ہمارا ہے، حسین بھی ہمارا ہے، سیدنا معاویہ بھی ہمارا ہے۔
ہم اللہ کی قسم سب کی عظمت کے قائل ہیں. اگر بات کروں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی کی، میرے نبی نے کہا تھا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی، تجھ سے پیار کرنے والا مومن ہوگا، تیرے بارے بغض رکھنے والا منافق ہوگا. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، علی معاویہ بائی بائی، علی معاویہ، علی معاویہ رضی اللہ. شان صحابہ. اگر بات کروں سیدنا علی کی منقبت کی، میرے نبی نے کہا تھا کعبہ کے رب کی قسم ہے اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور لوگوں صبح ہوگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. کعبہ کے رب کی قسم ہے مایا جو یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. فرمایا وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرنے والے. صبح ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو این علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، میرا علی کدھر ہے؟ اگر بات کروں سیدنا حسن ابن علی کی، لوگوں توجہ کے ساتھ، آج اصحاب محمد سے دشمنی رکھنے والے، اصحاب محمد کا دل میں بغض رکھنے والے سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے. جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، سیدنا عمار شہید ہو گئے. اللہ کی قسم یہ معاملات بڑے ہیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور نہ جرم میرے علی کا تھا، نہ جرم میرے معاویہ کا تھا رضی اللہ عنہ. سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں حق پہ تھے. بات میری نہیں ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے نبی نے علی کو بھی حق میں کہا، میرے نبی نے معاویہ کو بھی رضی اللہ عنہ حق پہ کہا. اگر ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. لوگوں اس سے اگلی بات، آؤ سیدنا معاویہ کا مقام اہل بیت سے پوچھو تاکہ اہل بیت کی عظمت بھی سمجھ آئے، سیدنا معاویہ سے تعلق بھی سمجھ آ جائے. سیدنا حسن کا دور آیا. ایمان والو، عظمت صحابہ اہل بیت میں آنے والو، اصحاب محمد اہل بیت کے تعلقات سمجھو. اور قرآن کا دعویٰ ہے رحماء بینہم، اور لوگوں میرے نبی کے صحابہ، اور مکے والے ہو، مدینے والے ہو، اور بدر والے ہو، احد والے ہو، خندق والے ہو، فتح مکہ والے ہو، حنین والے ہو، اور مہاجر ہو، انصار ہو، اہل بیت ہو یا دیگر صحابہ ہو، قرآن کا دعویٰ ہے رحماء. یہ آپس میں دشمن، یہ آپس میں مخالف، اور ان کی دشمنی پھر کمینہ ہے جو دشمنی کے رنگ تلاش کرے، جو ان کے تعلقات میں دشمنی کا رنگ بھرے. آج سے شہزادہ جنت حسن ابن علی سے ملاقات کرواؤں. شہزادہ جنت سیدنا حسن ابن علی نواسہ رسول ہے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا پھول ہے. آقا علیہ السلام نے ران پہ بٹھایا، فرمایا لوگو ان ابنی ھذا سید، لوگو یہ میرا بیٹا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سردار ہوگا، یہ میرا بیٹا حسن رضی اللہ عنہ سردار ہوگا. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. مایا بیٹا میرا ہوگا، اللہ میرے بیٹے کی وجہ سے، میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا. کن کی جماعتوں میں؟ کن کی جماعتوں میں؟ اور کن کی جماعتوں میں؟ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں. جنگ جمل ہو گئی، صفین ہو گئی، سیدنا عمار شہید ہو گئے. دور آیا شہزادہ جنت حسن ابن علی کا. میں سوال کرتا ہوں ان سے جن کے سینے میں بغض ہے اصحاب محمد کا، اور نکلتا ہے سیدنا معاویہ کے ساتھ دشمنی کے رنگ میں، ایمان سے بتا سیدنا حسن کو جنگ جمل یاد تھی کہ بھول گئی تھی؟ سیدنا حسن ابن علی صفین کو جانتے تھے کہ نہیں؟ میں پوچھتا ہوں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت میرے شہزادہ جن حسن کو پتا تھا کہ نہیں تھی؟ اور کیا کہا؟ اپنی خلافت، اپنی حکومت،
اپنا اقتدار، اپنے اختیارات، اپنا سارا معاملہ پوری امت کے سامنے خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ میں سارا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے سیدنا معاویہ کو خلیفہ مان کے امت کو درس دیا، لوگوں معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیت کا بھی خلیفہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان معاویہ، مایا یہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے اور جو امت کا بھی خلیفہ ہے، اور امت کے عظیم لوگ، میرے نبی کے رشتہ دار، اصحاب محمد کے عظیم ستارے، اہل بیت کا بھی آگے چلیے۔ دور آیا 20 سال سیدنا حسین ابن علی کے، شہزادہ جنت، میرے نبی نے کہا آؤ وہ حسین ابن علی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا ہذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں جن سے میرا نبی اتنا پیار کرے۔ کہا اللہم انی احبہما، اللہ میں تیرا نبی حسن سے بھی پیار کرتا ہوں رضی اللہ عنہ، اللہ میں تیرا نبی سیدنا حسین سے بھی پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی میرے حسن سے بھی پیار کرنا، اللہ تو میرے حسین سے بھی پیار کرنا رضی اللہ عنہما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ جو میرے جنتی شہزادے حسن و حسین ان سے پیار کرے، اللہ تو ان سے بھی پیار کرنا۔ آؤ ذرا، وہ حسن ابن علی، وہ حسین ابن علی، سیدنا معاویہ 40 ہجری فوت، بس آخر پہ انشاءاللہ دو گلہ صرف انشاءاللہ بنیادی۔ سیدنا حسین ابن علی نے 20 سال گزارے، 20 سالہ دور خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ لوگوں خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہوں، یہ بھی بڑی تکلیف ہے صحابہ کے دشمنوں کو جو کہتے ہیں نہیں نہیں ملوکیت ہے، جو کہ بدترین اپنے دل کا بغض نکالے، میرا نبی کہے خلیفہ اور صحابہ کا بغیض کہے نہیں ملوکیت ہے خلافت۔ آؤ پوچھو آقا علیہ السلام سے، یا اللہ میرا تیرا نبی کا یار، میرے نبی کا کاتب وحی، زبان مصطفیٰ سے جنت کا حقدار، آقا معاویہ خلیفہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا لوگو لا یزال ھذا الدین غالباً، اور مسلمانوں سن لو یہ دین غالب رہے گا حتی یکون 12 خلیفتاً، حتیٰ کہ 12 خلیفہ ہوں گے، کلہم من قریش، سارے قریشی ہوں گے، تجتمع علیہ الامہ، اور حق کی نشانی سنو امت ان پہ متفق ہوگی، امت ان پہ متفق ہوگی، نالو باز آئے گی سیٹ دکھا، امت ان پہ متفق ہوگی۔ مجھے ایمان سے بتا سیدنا حسن نے اپنا ہاتھ دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، وقت کی قلت ہے، میرے مشائخ اکابر میری جماعت کے ذمہ داران تشریف فرما ہے، میں آپ کے ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، ورنہ میں سوال کر کے بات کو بڑھا سکتا تھا، صرف سوال چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں۔ جن کا عقیدہ معصومیت کا اور جن کے نزدیک امام نعت کے وہی ہے جو اپنی مرضی سے بولتا نہیں، ایمان سے بتا جب امام نے خلافت معاویہ کو دی ہے وہ وہی سے دی تھی، بغیر وہی سے دی تھی، رب کے حکم سے دی تھی، مرضی سے دی تھی۔ اللہ کی قسم نبی شہید ہو گئے پر کسی نبی نے نبوت پہ کمپرومائز، یہ کیسی امامت ہے، رب کی طرف سے مقرر بھی ہو اور اپنی جو ہے مجبوری پہ، تیری زبان پہ اپنی مجبوری پہ خلافت چھوڑ دی۔ بات یہی ہے کہ یہ مشترکہ امت کا اتفاقی خلیفہ ہے۔ 20 سال سیدنا حسین ابن علی کے، میں ایک سوال کرنے لگا، ایمان والوں سمجھو ٹھنڈے دل سے، 20 سالہ دور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا، 20 سالوں میں بغض سے معاویہ میں مرنے والوں، سیدنا معاویہ کے بارے میں کینہ رکھنے والوں، سیدنا معاویہ کے بارے میں بیہودہ زبان استعمال کرنے والوں، سیدنا معاویہ سے کینے کا اظہار کرنے والوں، میرے سوال کا جواب دو۔ تو اپنے اعتراض ایک طرف لے کے آ، کعبہ کے رب کی قسم ہے
20 سالہ خلافت کا دور سیدنا معاویہ کا، اور اس خلیفہ کی رعایا میں ہے شہزادہ جنت حسین ابن علی رضی اللہ۔ تیرے سے اعتراض ایک سائڈ پہ رکھ، باغیوں کے اعتراض ایک سائڈ پہ رکھ، اور شہزادہ جنت دوسری طرف رکھ۔ اللہ کی قسم 20 سالہ دور خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک اعتراض دکھا جو سیدنا حسین نے سیدنا معاویہ پہ کیا ہو۔ جاؤ، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بغض ہے جو اس قسم کے یہ لوگ لچر باتیں کرتے ہیں۔ اگر سیدنا معاویہ میں سکم ہوتا اور میں عیب ہوتا، بتا دین کی غیرت تیرے اندر زیادہ کہ شہزادہ جنت حسین بن علی میں زیادہ ہے؟ ایمان سے بتا، اور دین کی غیرت تیرے اندر زیادہ ہے یا شہزادہ جنت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ میں زیادہ ہے؟ آخری بات عرض کر کے بعد ختم کیے دیتا ہوں۔ قربان جاؤں امام اہل السنہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ پہ، کوئی مولوی اور جب تک کتب ستہ نہیں پڑھتا مولوی نہیں بن سکتا۔ اور ان کتب ستہ میں سے ایک کتاب ہے سنن مجتبی امام نسائی کی، سنن نسائی۔ پوچھا امام نسائی سے، امام نے ساکر نے نقل کیا، سیدنا معاویہ کے بارے میں سوال ہوا امام نسائی رحمت اللہ علیہ سے۔ بڑے لوگ کئی پوچھل اٹھا کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ خصائص علی لکھی، اگر معاویہ کی شان ہوتی، معاویہ کی فضیلت ہوتی اور امام نسائی ذکر کرتے۔ میں نے کہا چل آ تو فیصلہ امام نسائی پہ لے آ، فیصلہ امام نسائی پہ لے آ امام ابن اساکر پہ۔ امام ابن اساکر نے فرمایا، سیدنا امام نسائی سے سوال ہوا، سائل نے پوچھا امام صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایمان والوں بڑا کمال فیصلہ دیا امام نسائی نے، بڑی شاندار بات ہے۔ کہنے لگے لوگوں انما الاسلام قدارن، لوگوں اسلام کی مثال ایک گھر کی مثال ہے، وَلَهَا بَابٌ، اور ہر گھر کا یہ کیا ہوتا ہے؟ دروازہ ہوتا ہے۔ من اراد الباب اراد الدخول، مایا جو دروازے پہ آکے دستک دے اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اندر آنا چاہتا ہے۔ فرمایا لوگوں وہ گھر اسلام ہے، وہ گھر اسلام ہے، اور اس گھر کا دروازہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من اراد الباب فقد اراد صحابہ، جو دروازے پہ آتا ہے وہ صحابہ کے طرف آ رہا ہے۔ اور کہا لوگوں پہچان کر لو، وَمَنْ أَرَادَ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ عنہ فقد اراد الصحابہ، لوگوں جو سیدنا معاویہ پہ تان کرتا ہے، جو سیدنا معاویہ کے بارے میں بس زبانی کرتا ہے، جو سیدنا معاویہ کے بارے میں اور کینہ اور بغض رکھتا ہے، اس کمینے کو بغض ہے اصحاب محمد سے، اسے روڑا معاویہ سے نہیں ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ بے ایمان رافضیوں کا لیڈر ہم نوا ہے، وہ اصحاب محمد سے دشمنی رکھتا ہے، لیکن رستہ سیدنا معاویہ کی جانب سے اختیار کر رہا ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ امام نسائی پہ کرو رحمت نازل فرمائے، اللہ اصحاب محمد کی عظمت کو جو ہے ہمارے دل و ایمان کا حصہ بنا دے، اللہ اصحاب محمد اہل بیت ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں۔ اللہ تجھے گواہ بنا کے کہتے ہیں جو تیرے نبی کے یاروں سے اہل بیت سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ان کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دے۔ اللہ جو تیرے نبی کے یاروں سے اہل بیت سے بغض رکھے، انہیں دشمنی کرے، اللہ ایسے ظالموں سے میں دور کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں نفرت رکھنا، اللہ اپنے مال کے لیے نہیں، اپنی چودر کے لیے نہیں، اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے دین کے چوکیدار تیرے نبی کے یار اہل بیت ہیں، اللہ ان سے سچی محبت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔